अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीख़ी फ़तह दी। हमारी अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, अपने से बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। आज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन संदूर के तहत जो है पाकिस्तान के मजहबी मकामात और पाकिस्तान की आबादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के जंगी मकामात को नुकसान पहुंचाया, उनके राफेल को निस्तो नाबूद कर दिया, खाक और मलबे का ढेर बना दिया। दुनिया ने पाकिस्तान की तारीख़ी कामयाबी को सुनहरे अल्फाज में लिखा, याद किया और याद कर रही है। आज पाकिस्तान का मकाम दुनिया में बुलंद है। पाकिस्तान में दुनिया के फ़ैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान में जंगे रुकवाने के हवाले से अमन का पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। आज के प्रोग्राम में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करेंगे, सियासी समाजी हलकों से बात करेंगे, मार्काए हक को किस नज़र से देखते हैं और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो बुलंदी अता की उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर। इस वक्त सीनियर तजिया कार मज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मज़हर साहब, कैसे देखते हैं कि किसी भी माशरे का जो चेहरा होता है वो सहाफ़ी होता है, वो अदीब होता है, वो शायर होता है, ये एक मुस्बत चेहरे होते हैं, किसी भी मुल्क की किसी भी शनाख्त के लिए ये समझे जाते हैं। मगर बदकिस्मती से जो भारतीय मीडिया और भारतीय सहाफ़ियों का जो चेहरा देखा गया कि उनके पास तो एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो फिर एक हिंदुत्व सोच में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने 1 साल पहले हमें बताया कि मुल्तान के अंदर समंदर भी मौजूद है, लाहौर के अंदर जो है वो एक बंदरगाह है जिसके ऊपर भारतीय जो फ़ौज है उसने कब्ज़ा भी कर लिया। तो वो 1 साल के अंदर दरियाफ्त हुई हैं ये 2 चीज़ें सर? देखिए, पहले तो मैं मार्काए हक बैनुल मरसूस के हवाले से 1 साल मुकम्मल होने पर जनरल आसिम मुनीर को, पूरी कौम को और पाक फ़ौज को और ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास मैं इस मौके पे उन शहदा को फरामोश नहीं कर सकता जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर हमारे मुल्क को बचाया, हमारे मुल्क की हिफाजत की, उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। ऑपरेशन मार्काए हक जो था उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो प्रोपेगेंडा था भारत का, और भारत ने अपने मीडिया के ज़रिए इतना खौफनाक प्रोपेगेंडा किया और करने की कोशिश की। हमें तो मैं अगरचे उस वक्त तो बहरहाल 1965 की जंग में मैं भी 5वीं जमात का तालिब इल्म था, लेकिन लोग कहते थे कि भारत जो है जब मुल्तान पर ख़ास तौर पे एक जंग का एक तरीक़ाकार है कि एक लाइट बम फेंका जाता है, फिर उसके बाद उस बमबारी की जगह का निशाना करके मसला चनाब जो पुल है उसको उड़ाने की कोशिश की गई। तो BBC ने कहते हैं उस वक्त ख़बर चलाई कि कोई एक सफ़ेद कपड़ों में बुज़ुर्ग होते हैं जो उस बम को कैच करके दरिया में फेंक देते थे। अब भारत ने उस वक्त कह दिया था कि जनाब चनाब का पुल हमने तबाह कर दिया। मतलब और ज़राए आमदोरफ्त ख़त्म हो गए हैं। ख़ाम उस वक्त से चल रही हैं, ये ख़ाम ख्यालियाँ उस वक्त से चल रही हैं। और हालत ये है कि जब भी भारत ने, मीडिया ने या भारतीय हुकूमत ने या मोदी ने कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। और हमेशा देखें, और पूरी दुनिया में इस बात की मजम्मत की जा रही है। अब तो शऊर का दौर है, अब तो मीडिया का दौर है, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि क्या सूरत हाल है। और ये समुंदर कहीं दिखा देना, कहीं कुछ दिखा देना, भारत की अपनी हरकतें हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से उसे नाकामी हुई है। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरीके से भारत को जो है उसको पसपा किया, उसके हमलों को पसपा किया, ये खिराज तहसीन के लायक हैं। और आप देखें कौम का जज्बा देखें कि इस वक्त कौम जो है मार्काए हक को खुशदिली से मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। 1 साल पहले हमने देखा कि दुनिया जंग जहाँ भी होती है लोग दूसरी सिमत भागते हैं, मगर हमारे पाकिस्तानियों का जोशो जज्बा इतना जुनून पर था कि जिस तरह बम गिर रहे थे, भारत जो है अपनी बुज़दिली के तहत शहरी आबादियों को टारगेट कर रहा था, लोग बम वाली साइड पर दौड़ रहे थे। नहीं, ये तो बड़ी मिसालें हैं।
آپ دیکھیں نا 65 کی جنگ میں لوگ اپنے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے, قربانیاں دی تھیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا جذبہ ایمانی ہے, ہم نے تو اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے, اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے, اپنے مذہب اسلام کی حفاظت کرنی ہے. اور اس طرح کے بھارتی ہتھ کنڈے جو ہیں ہمیشہ, اب دیکھیں نا بھارت کہاں کھڑا ہے, بھارت کا پوری دنیا میں نام ہی نہیں ہے. بھارت نے وہ سفارت کاری میں جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے. سفارت کاری میں پیچھے چلا گیا. بھارتی طیارے جو ہیں رافیل استعمال کر کے ان بیچاروں کا بیڑا غرق کیا ہے جو مطلب رافیل تیار کر رہے تھے. آج رافیل خریدنے والا کوئی نہیں ہے مطلب. تو یہ اس طرح کے پروپیگنڈے بھارت کے میڈیا کی طرف سے اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے پوری دنیا میں, اور پورا سال مذمت ہوئی ہے, صرف ایک دن کی بات نہیں ہے. لیکن مارکہ حق کے موقع پہ ہم یہ بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھارت کو جو ہے, اچھا ہمارا رویہ تو دیکھیں, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی سمندر میں ان کا جہاز جو ہے وہ پھنسا ہے, تو پاکستانی جا کے ماہرین نے ان کا جہاز سٹارٹ کر دیا ہے, ان کو امداد فراہم کی ہے. اور خیر سگالی کا جذبہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے, لیکن جب اپنے ہی ملک کی حفاظت کرنی ہو, اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہو, اپنے دین کی حفاظت کرنی ہو, تو پھر ہم سب ایک ہیں اور الحمدللہ ایک رہیں گے. اور خاص طور پہ پاک فوج کے ساتھ ہم ہیں, رہیں گے. اور میڈیا ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتا ہے. وطن کی حفاظت کے لیے, وطن کے لیے میڈیا کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی. یقینی طور پر ہمارا جو میڈیا تھا اس نے ہمیشہ مثبت کردار بھی ادا کیا, کبھی بھی جنگ کو ہوا نہیں دی. دوسری جانب یہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جنگ کو ہوا دی اور مار دو, آگ لگا دو, جلا دو, اس قسم کی آئی. تو یہ جو میڈیا, بھارتی میڈیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی قوم کی عکاسی کرتا ہے یا چند لوگ جو ہیں اس کا ایجنڈا لے کر جو ہے وہ بھارتی میڈیا اس پر ہے, ہندوتوا سوچ ہو, بی جے پی ہو, اس کی سوچ کو اجاگر کرے؟ یہ ہندوتوا سوچ ہے. اصل میں مودی نے کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. مودی وزیر اعلیٰ تھا تو بی جے پی تو اینٹی اسلام, اینٹی پاکستان, اور بی جے پی نے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو کام کیا. یہ وزیر اعلیٰ تھا تو انہوں نے مسلمانوں پہ گجرات میں تو انہوں نے ظلم کیے. اب بھی وہ سمجھ, امریکہ میں ٹریول پر بین تھا. ہاں بالکل بین تھا. اور مطلب اب تو ہر جگہ بین ہے, اب تو کہیں بھی اس کا اکیلا رہ گیا. تو کیا فائدہ ہوا مطلب اس اکیلے پن کا, مطلب جس کی وجہ سے اس نے آج پوری دنیا میں ندامت کا مظاہرہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا ہو, ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ صرف اپنی حکومت کو یا مودی کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا کی ذمہ دارانہ رپورٹنگ جو ہے, اور خاص طور پہ جنگ کے موقع پہ جو کردار ادا کیا مارکہ حق کے موقع پہ, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ملی ترانوں کے ساتھ جس جذبے کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور جس طرح میڈیا کردار ادا کر رہا ہے, اس سے انشاءاللہ بھارت جو ہے وہ بھارت کے میڈیا اور بھارت کی فوج یا بھارت کی حکومت جو ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے. اچھا احمد صاحب, جس طرح اب دوبارہ سے جس طرح ہم نے بات کی ہوئی ویسٹ بنگال کے اندر بھارت کے اندر انتخاب تھا, وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان مہم بی جے پی نے چلائی, اور اس کے بعد اب دوبارہ سے گیدڑ بھگتیوں کا سلسلہ جاری ہے, اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے اگر بھارت کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو ہم منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس حوالے سے خاموش کروا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری فوج تو پہلے سیدھی سی بات ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ غافل نہیں ہے. جو بھی صورتحال ہو, انہوں نے اچانک کی ہو یا اچانک حملے کیے ہوں, اس کے باوجود پاکستانی فوج, پاکستانی عوام اور پاکستانی میڈیا جو ہے وہ یکجا ہے. اور ان کے پروپیگنڈوں کو بھی ہم سنبھالنا جانتے ہیں اور ان کی حرکتوں کو بھی جانتے ہیں. انڈیا اب جرت نہیں کرے گا پہلے تو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. جہاں تک بی جے پی کے الیکشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی کو اب بھارت کی قوم جو ہے وہ بھی پسند نہیں کر رہی اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی جگہ انتخابات میں بی جے پی کو بڑی جو ہے وہ خاطر خواہ سیٹیں نہیں ملی, ان کا نعرہ تھا اب کی بار 400 پار, مگر وہ 300 کے قریب کلوز. لیکن وہ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اب لوگ باشعور ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, بھارت میں رہنے والے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے, انہوں نے کیا گھٹیا کردار ادا کیا ہے. تو ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی میں سمجھتا ہوں. اور یہ انتہا پسندی اب کسی جگہ بھی پسند نہیں کی جا رہی. تو اس لیے ان کو بی جے پی کو میں نہیں سمجھتا کہ کامیابی ہوگی. لیکن اس میں
پھر میں یہ کہوں گا کہ اپنا ہمارے میڈیا کا بڑا کردار ہے. پاکستان کا میڈیا بھی بہرحال وہاں دیکھا جاتا ہے اور اس کے کردار کی وجہ سے بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آخر میں یہ بتائیے کہ امن جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ امن اگر آئے تو کاروبار بھی بڑھتا ہے, لوگوں کی معیشت بہتر ہوتی ہے اور امن کے ساتھ زندگی بہتر گزرتی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ بھارت کے ساتھ کبھی ایک اچھے ہمسائے کے طور پر رہا جا سکے؟ کیونکہ ہمسایہ نہیں بدلا جا سکتا, اگر کم ظرف ہمسایہ ہو تو اس کے ساتھ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے. کبھی یہ پاسبل ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات اور ایسی سوچ جو ہے اس کو بی جے پی سوچ کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو, کوئی اچھی وہاں سرکار آئے اور جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک؟ دیکھیں, پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات ہوں. کشمیر میں اتنے مظالم کے باوجود پاکستانی حکومت نے, پاکستانی فوج نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب کشمیر میں اتنا ظلم کیا, جب یہاں صورتحال اس قسم کی پیدا کر دی, کم از کم مودی کے ہوتے ہوئے تو اب ممکن نہیں ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں. لیکن اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہیں, معاشی لحاظ سے بھی بہتر ہیں, اقتصادی لحاظ سے بھی بہتر ہیں. اور امن تو امن ہی ہے. امن کی علامت جو ہے پاکستان اب پوری دنیا میں امن کے سمبل کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. امن کے لیے ہمیشہ پاکستان نے کوششیں کی ہیں, اب بھی کوششیں کرنے کو تیار ہیں, لیکن کم از کم مودی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. آپ بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر جاوید, سینئر تجزیہ کار ہے. تو ناظرین جائیں گے بریک پر اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ, جو کہ نوجوان سیاستدان ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان سے محبت ہو اور افواج پاکستان کی جو بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے اندر جو کامیابی ہے اس کے اوپر کافی موٹیویشن کے لیے سرگرم نظر آتے ہیں. اور عبداللہ سے بات کریں گے. عبداللہ صاحب بتائیے گا, مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہوا ہے. بھارت جس خمار کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوا, پاکستان نے اس وقت بھی جو ہے وہ برداشت کا مظاہرہ کیا اور اس کو مہلت دی کہ وہ اپنی غلطی کو درست کرے اور وہ واپس جو ہے وہ چلا جائے, مگر اس نے اس کو کمزوری سمجھا. اور پھر جب ہماری افواج پاکستان نے, ہماری ایئر فورس نے جواب دیا تو بھارت جو ہے وہ دنیا کے سامنے برہنہ ہو گیا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں روہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بھارت نے یہ اس دفعہ نہیں, بھارت 1947 سے آج تک بار بار وہ یہ گھٹیا چیپ حرکات کرتا رہتا ہے اور پاک افواج نے ہمیشہ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اس دفعہ مارکہ حق میں جس کا 1 سال کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے, ہمارے فیلڈ مارشل نے بھرپور جواب دیا. ہماری ایئر فورس نے 6-0 کا جو سائن اتنا فیمس ہوا ہے بھرپور طریقے سے جواب دیا. الحمدللہ ہماری جو فوج ہے, ٹرمپ کی بات کو لیں تو وہ 6 سے بھی اوپر کام جاتا ہے. جی بالکل. انڈیا یا بھارت والے کلیم کرتے تھے کہ وہ امریکہ کے ساتھ یا ٹرمپ کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات بہت مضبوط ہیں. آئینہ آپ کے سامنے ہے. ٹرمپ نے بیشتر جگہ انڈیا کا بھرپور طریقے سے بلکہ مذاق اڑایا ہے. پاکستان فوج نے پاک عوام پاک فوج کے ساتھ تھے بالکل. ہماری ایئر فورس نے بھرپور طریقے سے جنگ لڑی اور الحمدللہ فتح سے ہمکنار ہوئے ہم لوگ. کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس خطے کی, وہ سمجھتا تھا کہ سپروائزری جو ہے وہ اس کے پاس ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی اور اتنی بڑی فتح دی کہ دنیا میں پاکستان ایک نئے جو ہے وہ افق پر ابھرا ہے اور اس وقت عالمی دنیا پر اور خاص طور پر ہماری افواج پاکستان کی جو ہے وہ دنیا گیت گاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو بحیثیت پاکستان ہمیں کتنا فخر ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے پاک فوج کی جرت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم لوگ اب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر ہیں, پراؤڈ پاکستانی. میں فخر کرتا ہوں کہ ہم اب لوگوں کی صلح کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ پورے خطے میں جو انڈیا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں نیو ٹائگر بننے جا رہا ہوں ایشیا کا, الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ تمام خطے کی نظریں پاکستان کے اوپر. یقینی طور پر یہ بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں فتح سے ہمکنار کیا, وہیں سے عالمی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ہماری عزت میں اضافہ ہوا. تو راؤ صاحب, یہ دنیا کے اندر ہر ملک کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے, وہ اپنے شہریوں کو محفوظ بنائے, وہ اپنے جو حساس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرے. مگر بدقسمتی سے بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ جب بھی اس نے فوج
ऑपरेशन करता है और उसके बाद जो है वो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश करता है। अब जो है वो भारत को जब बराह रास्त इतनी मार पड़ चुकी है तो वो कभी अफ़गानिस्तान के थ्रू शरारत करता है, कभी फितनतुल ख़वारिज के ज़रिए करता है। तो आप समझते हैं कि भारत को जो है वो अभी होश के नाखून लेने चाहिए और वो भारत जो है वो इस किस्म की हरकत से जो है वो बाज आए? देखें जी, जो हमारे पाक अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, बाज़ तो उनको आना चाहिए, लेकिन हर इंसान की, हर जानवर की, हर किसी की एक फितरत होती है। जैसे सांप की फितरत में है ना डसना, तो भारत की फितरत में है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। या पहुंचाने की कोशिश करते रहें, हमारी फ़ौज, हमारी आवाम मुतहिद हैं, इंशाअल्लाह हमेशा हम इनको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। हमारी पाक अफवाज हमारे बॉर्डर्स पर आवाम सुकून से रात को घर सोते हैं। अब मुझे बताएं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इतनी ज़रूरतमंद फ़ौज नहीं है। क्या आप मुझे बताएं, आप अभी देख रहे हैं हालिया जंग हो रही हैं तो रात को लोग सोते नहीं हैं। आप बीइंग अ सहाफ़ी भी जब रात को सोते हैं तो सुकून की नींद सोते हैं। क्यों सोते हैं? हमारी पाक अफवाज की वजह से। तो उसी पाक अफवाज की वजह से जो है वो पूरा मुल्क महफूज है। और इस वक्त जो ख़ास तौर पर आप ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद और इतनी बड़ी कामयाबी के बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है वो लक़ब दिया गया और ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि फ़ील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज ने जो है वो एक बड़ी कामयाबी हासिल की। तो आप साथ ये देखते हैं कि कम से कम जो है वो भारत को इस ऑपरेशन से और इस इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद एक जंगी जनून से जो है वो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ अभी भी जंग पर मबनी जो है वो बातें होती हैं। वहाँ पर एक ऐसा तबका मौजूद है, बीजेपी के नाम का तबका जो है, जो जिसकी ज़हनियत जो हिंदुत्व में इस टाइम डूबी हुई है, वो दोबारा से ऐसी शरारत की बात कर रहे हैं। तो बहसीत कौम हम तैयार हैं मुँह तोड़ जवाब देने? बहसीत कौम हम हमेशा तैयार रहे हैं, हम रहेंगे भी। और जो हमारे पाक अफवाज है अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतमंद फ़ौज है। बाकी जो बात आपने बीजेपी की, शुरू से वो लोग इलेक्शंस के नज़दीक हमेशा शरारत करते हैं। आपको पता है वो जो प्रमोट करते हैं, अपने हिंदुज़म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिससे वो वोट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो फिर कोशिश करेंगे तो आपको पता है हमारे फील्ड मार्शल का अल्हम्दुलिल्लाह मुँह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे उन्होंने दिया है पहले भी और हमेशा देते आएंगे। ये कुछ भी कर लें जी, पाक अफवाज, पाकिस्तान कौम हमेशा आपस में मुतहिद हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह इनको हम मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे, मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अच्छा राव साहब, इस वक्त जो है भारत के अंदर जब भी इंतखाब होते हैं वो इस्लाम दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमानों की दुश्मनी के ऊपर जो है बीजेपी हमेशा इंतखाब लड़ती है। अभी भी जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो भारत के अंदर इंतखाब हुआ वो भी हिंदुत्व सोच के तहत लड़ा गया। तो भारत एक जानिब अपने आप को सेकुलर रियासत कहता है, वहीं दूसरी जानिब उसके अंदर हिंदुत्व सोच जो है वो परवान चढ़ती है। तो ये दोहरा म्यार जो है वो आप समझते हैं कि दुनिया के सामने उसका बरहना हो चुका है? बिल्कुल। जो भारत शुरू से दोहरे म्यार पे चल रहा था, अब आपके सामने है कि पूरे आप ग्लोबली कह लें, यूनिवर्स में कह लें, वर्ल्ड में कह लें, आप ये देखें कि ये गुण गाए जाते थे जी, पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है या भारत खित्ते में टाइगर बनने जा रहा है, उसके सफारती ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि ट्रंप ने हर मुल्क में जाके उनका आईना उनको दिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं और बहुत हमारे जो खित्ते के आसपास के जो हमारे कंट्रीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी ग्रेट। जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, बहुत मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ करूं इस बारे में। मार का हक जो जिस तरह उन्होंने लड़ा, उसके बाद से तो पाकिस्तान की क्या बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर फ़ख्र का मुकाम है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही पूरी दुनिया के आगे फ़ख्र मुकाम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इवन के मेरे बहुत से दोस्त ओवरसीज़ हैं। अब खास तौर पर ये भी बात करेंगे कि हमारा चूँकि हल्का अहबाब है, दोस्त हैं वो बाहर भी हैं रोज़गार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, तो वहाँ से जो इस ख़ास तौर पर ईरान अमेरिका कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार, सफारतकारी में पाकिस्तान का किरदार और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान का किरदार, तो दुनिया जो बाहर फॉरेनर्स हैं हमारे, वो इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, जो फॉरेनर्स हैं या ओवरसीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मकाम बहुत बढ़ गया है। वो ख़ुद कहते हैं हमें कि जब से ये हमारे के हक़ हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तान में पासपोर्ट की कदर होती है अगर एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के ये इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। इस जो उन्होंने अपनी तरफ से एक इवेंट किया है जिसका उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनको सफारती ताल्लुकात भी हमारे उनसे बहुत बेहतर हो गए। जब ख्वाब देखा करते थे कि सब्ज़ हिलाली परचम की तोकीर में इजाफा होगा, तो वो जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
बिल्कुल जी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर, और भारत को जो ख्वाब था उसको चकनाचूर पाकिस्तान ने किया, भारत को मुंह की खानी पड़ी। इसी हवाले से बात करेंगे। अब जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अनवर अली, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। मलिक साहब से भी बात करेंगे ख़ास तौर पर मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर। मलिक साहब, कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं? 1 साल मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह दी, और ऐसी फ़तह दी कि आज आलम इस्लाम हो या आलमी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो उसका मोराल बहुत बुलंद है, और पाकिस्तान की एक पहचान इस वक्त अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने उस मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया, क्योंकि आपने देखा कि ये मौका उस वक्त मिला कि जब मोदी सरकार ने बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और ये हमारे लिए उस वक्त अब मौका आया कि उस वक्त फिर हमने उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया। जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर पता चला है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की आवाम हमेशा इस पाकिस्तान के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार रहते हैं कि इसके ऊपर किसी ने भी मैली आंख उठाई तो उसके आंख तोड़ने के लिए तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ये समझते थे, वो हमारे कोई और लोग थे कि जिन्होंने ये समझा दिया गया था कि पाकिस्तान शायद कमज़ोर मुल्क है। हालांकि वो कमज़ोर मुल्क नहीं था, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तगड़े हैं और उन जान निसार हैं, क्योंकि वो इस्लाम के और दीन के दावेदार हैं। हम लोग, हमारा तो मकसद ही शहादत का है। जब हमारा मकसद ही शहादत का हासिल करना है तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज हमारी इस वक्त, क्योंकि जर्नैल की ज़रूरत होती है। आज हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसा जर्नैल मिला कि जिसने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, बल्कि आज दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाले, दुनिया के ऊपर फ़ज़ाई सतह पर, ज़मीनी सतह पर, हर किस्म की सतह पर हम इंशाल्लाह हर वक्त तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से भी देखेगा तो फिर इंशाल्लाह उसकी आँख भी तोड़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अफवाज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने कमाल कर दिया। अपने से बड़े दुश्मन को, और वो दुश्मन जो दावेदार था कि वो इस ख़ित्ते की और इस ख़ित्ते की चौधराहट का दावेदार था, उसकी चौधराहट भी जो है वो ज़वाल पजीर हुई, और उसके साथ साथ उस गरूर भी जो है वो खाक में मिला। वो जिस जहाज़ों पर फ़ख्र करता था, हमने उनको निस्तो नाबूद किया, हमने उसको खाक में मिलाया। तो ये अल्लाह ताला की नुसरत थी, अल्लाह ताला की फ़तह थी, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ इनाम था जो हमने पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिया। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जब तक अल्लाह की नुसरत हासिल ना हो तो कोई भी कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा ईमानी होना चाहिए। जब हमारे अंदर जज्बा ईमानी होगा और क़यादत करने वाले लोग ईमान के साथ, दियानत के साथ और पूरा दीन इस्लाम पर चलने वाले होंगे, जैसा कि आपके सामने हमारे आपने देखा इससे पहले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया। 28 मई को उन्होंने धमाके करके बता दिया था उस वक्त कि अब पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं देख सकता, और यही वजह हुई है कि आज अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ की सूरत में और फिर हमारे हाफ़िज़ मुनीर साहब की सूरत में हमें ये ऐसी क़यादत के बाद उनको फील्ड मार्शल का लक़ब बाद में मिला ना। तो पहले तो उन्होंने अपना कारनामा दिखाया और बताया कि मैं सोच क्या रखता हूँ इस पाकिस्तान के लिए, हमारी फ़ौज किस तरीके से और किस क़यादत में चल सकती है। तो फिर ज़ाहिर है कि जब आप कोई मार्का मारेंगे तो फिर वो फील्ड मार्शल भी बनेंगे, और पाकिस्तान को आगे लेके जाने में आज कोई आर नहीं है कि अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन ये वो नहीं कहते कि हमारे जहाज़ों में तेल नहीं था, हमारे जहाज़ों में आज तेल भी है, आज जज्बा जनून भी है, शहादत जुनून भी है। जंगें वो तेल से नहीं, जज्बे और जुनून से लड़ी जाती है हमेशा, और ये जज्बा जुनून की जो हमें इस वक्त और हम तक़वियत बख्शी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप और आगे देखेंगे कि नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में और हाफ़िज़ मुनीर के क़यादत में, आप फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में जब देखेंगे, और फिर इसहाक डार को भी मैं सलाम करना पे नहीं भूलूँगा कि जिन्होंने उनकी सफारतकारी में भी आज दुनिया पर वो दुनिया कि जिनकी तरफ हम देखना, उनका टेलीफोन सुनने के लिए तरसते रहते थे,
آج الحمدللہ وہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. آپ کو ایسی قیادت کی ضرورت تھی, آج وہ قیادت میسر ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے, کیونکہ یہ ہمارا ایک مشن ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے, اور دنیا میں امن کے لیے کام کریں گے, دنیا کو امن کے ساتھ آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. اور جو لوگ یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے کہ دنیا کو کسی طریقے سے بھی تنگ کیا جائے اور دنیا کے معاملات میں مداخلت کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہمارے تیل کے ذخائر ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو انشاءاللہ تعالی اب وہ دور گزر چکا ہے. اچھا ملک صاحب, آپ نے سفارتکاری کی بات کی, تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سفارتکاری کے اندر بھی اس وقت جو مقام دیا ہوا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ بھارت کی جو سفارتکاری ہے وہ اس ٹائم پٹ چکی ہے. ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کا کردار بہت بڑا ہے. بھارت کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے, بھارتی جو تھنک ٹینک ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات شاید بھارت کے حصے میں آنے چاہیے تھے, مگر بھارت اس بلڈنگ میں بھی موجود نہیں ہے جہاں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کمرے میں بھی نہیں ہے, اور اس بلڈنگ کے باہر بھی دور دور کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ بھارتی سفارتکاری کی ناکامی, ہمیشہ پاکستان پر الزام لگانا اور پھر اس میں ناکامی ہونا, یہ دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے. جو ملک اپنی اندر کی جو سیکیورٹی ہے اگر اس کے فرائض پورے نہ کر سکے, اس کا بلیم جو ہے فی الفور پاکستان پر لگاتا ہے, تو دنیا کے سامنے اب اس کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب مارکا حق ہوا ہے, بنیان مرصوص ہوا ہے, تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پھر دنیا نے سمجھا ہے. سفارتکاری ہماری پہلے بھی بہتر چلتی تھی, لیکن چونکہ ہمارے اندر کے ایسے لوگ جو کہ اس پاکستان کے ہمارے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی مخالفت کرتے رہتے تھے, ان کی وجہ سے پاکستان کی سفارتکاری میں کوئی نہ کوئی خلل پڑتا تھا. لیکن آج الحمدللہ کہ انہوں نے ہر طرف دیکھا, پہلے ہر طرف سے صفائی کی ہے, تو پھر اب آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا اس سفارتکاری کو بھی مان رہی ہے, اور دنیا اس وقت اپنے فیصلے لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ آج آپ نے ہمارے فیصلے کر دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو قیادت بھی سوچ سمجھ کر چننی چاہیے. سول حکومت جو بھی بنائیں, آپ نعروں کے پیچھے نہیں جائیں. آج ضرورت ہے اسی امر کی ہے کہ جو کام کرے اور جن کا ویژن ہو, کوئی سیاسی بات سے ہٹ کر جو ہے وہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, کیونکہ اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے دی. پھر اس کے بعد امریکہ ایران مذاکرات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی دی. تو یہ تسلسل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستان کو سفارتکاری میں جو ہے وہ کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا. اگر بھارت دوبارہ ایسی کوئی شرارت کرتا ہے, کیونکہ وہ سوچ کو جو ہے وہ دوبارہ وہ پروان چڑھا رہا ہے, ہندوتوا سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے. ان کے جو ریاستی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر جو اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان وہ بات کرتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے اگر یہ دوبارہ شرارت ہوئی تو پھر اس کو نیست و نابود کرنے کا وقت آ گیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو یہ بات سننے کو کبھی نہیں ملے گی کہ بھارت ہم پہ ایسی کوئی سازش کرے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت ہے اس کے لیے, اور آج وہ دنیا میں کلی کھل گئی ہے, اور یہ پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے, کتنی ٹیکنیک ہے ان کے پاس. وہ الحمدللہ سب کھل گئے, کیونکہ آپ کے پاس اگر بندوق بھی ہو اور آپ کے پاس جذبہ ایمانی نہ ہو, شہادت کا جذبہ نہ ہو, تو پھر وہ بندوق ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس جذبہ ہو اور آپ سیدھے راستے پہ ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نیست و نابود ہو جاتے ہیں, وہ خود ہی بخود ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع اب نہیں آ سکے گا, اور بلکہ یہ ضرور آئے گا کہ اب پاکستان کے ساتھ ہم سفارتکاری بھی اچھی کریں, ایک ہم اچھے ہمسائے کی طرح رہنے کی کوشش کریں گے. وہ مودی صاحب اس وقت جو ہے نا صرف اپنے سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے کوئی شرارتیں ضرور کرتا رہے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کی عوام نے بھی دیکھ لیا ہے اور پاکستان کی عوام نے بھی دیکھ لیا ہے. الحمدللہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کی ہوتے ہوئے اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت, نواز شریف کی قیادت میں ہوتے ہوئے اس پاکستان کی طرف اس وقت کہہ دیا تھا نواز شریف نے جب 28 مئی کو دھماکے کیے تھے کہ ہم اب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. جیسے انہوں نے دیکھا ہے تو اپنی آنکھیں اب بنواتا پھر رہا ہے کہاں سے. بالکل جی, ملک انور صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جذبہ ایمانی ہو اور تو پھر آپ کم سے کم ہتھیاروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. اگر جذبہ ایمانی نہ ہو, ایمان کی طاقت نہ ہو, تو پھر آپ کو رافیل بھی نہیں بچا سکتے.
تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر۔ اس وقت سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بھائی صاحب کیسے دیکھتے ہیں 1 سال قبل جب جنگ کی صورتحال تھی، پاکستانی افواج نے سب سے پہلے تو صبر کا مظاہرہ کیا پاکستان نے، مگر بھارت کا جو ایک برتری کا وہ ایک اس کا جنون تھا اس کو پھر خاک میں ملایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیان المرصوص کے نام سے پاکستان کو فتح دی۔ کس طرح خراج تحسین پیش کریں گے افواج پاکستان کو، سیاسی اور عسکری قیادت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں مارکہ حق میں جو فتح دی ہے، یہ اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ تھی، اور ہمارے پاک فوج کے جو حوصلے جوانوں کے وہ بلند تھے۔ میں یقین کرنا ان کو، اپنی پاک فوج کو، اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنی پوری قوم کو جس طرح انہوں نے 7 تاریخ کو حملہ کیا تھا اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، الحمدللہ ہماری فوج نے دن کے چانن میں حملہ کر کے انہیں بتا دیا کہ ہم جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ انڈیا کا پورا سال ہو گیا ہے، گزر گیا، اس کا نام و نشان نہیں ہے، نہ اس میں کوئی جرت ہے کوئی بیان دے سکے، اور اللہ کی رحمت سے ہم بہت رلٹ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اگر سوچے گا تو اس سے بھی زیادہ منہ کی اس کو کھانی پڑے گی۔ بہت اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دن ہے نا، میں یہ ایک میسیج دیتا ہوں اپنی پوری قوم کو کہ یہ دن ضرور پاک فوج کے نام کریں۔ پاک فوج کے فوج آج قوم کو جو ہے، وہ قوم جو ہے پوری فوج کو آج جو ہے خراج تحسین پیش کر رہی ہے، جگہ جگہ ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ بزرگ شہری، خواتین، بچوں کو جو ہے وہ نہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا، عبادت گاہوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، مگر بھارت نے جو ہے وہ نہتے شہریوں کو بھی ٹارگٹ کیا، عبادت گاہوں کو بھی ٹارگٹ کیا، تو یہ ایک بزدلانہ حرکت۔ یہ بہت گھٹیا حرکت کی ہے مودی نے، ان کو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ادھر مندر ہیں، جو ان کے ہم آئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا کوئی واقعہ ہمارے ملک سے یا کبھی بھی نہیں ہوا، مگر یہ بہت گھٹیا حرکت ان لوگوں نے کی ہے کہ بچوں کو شہید کیا گیا، رات کے اندھیروں میں انہوں نے گولہ باری کی ہے۔ یقین کریں تو میں پھر یہی کہوں گا کہ الحمدللہ جس طرح حافظ صاحب نے ماشاءاللہ فجر پڑھ کے دعا کی اور جوانوں کو کہا تیار ہو جاؤ، تو اللہ کی رحمت سے ان کا جب منہ توڑ جواب دیا تو یقین کرنا وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں لوگ، اور انشاءاللہ دوبارہ ان کی جرت نہیں ہوگی، اور یقین کرنا ان کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی۔ تو مودی بھی اب میں یہی کہوں گا کہ اندر چھپ کے ہی بیٹھا ہے، اپنے شہر میں بیٹھا ہے، تو جو اس ٹائم حالات پاکستان کو جو اللہ پاک نے عزت دی ہے، آپ دیکھیں ایران اور امریکہ کی جنگ میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور جو اللہ پاک نے ان سے کام لیا ہے، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم صاحب جس طرح انہوں نے یہ سفارتکاری کی ہے، جدوجہد کی ہے، کوشش کیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری فوج کا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلے اور دے، ہماری قوم بھی انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں یہی کہوں۔ سب کا عبادت گاہیں پاکستان کے اندر محفوظ، اسلام جو ہے وہ ہر مذہب کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو محفوظ قرار دیتا ہے، اور ان کو جنگ کے دوران بھی اسلامی قوانین کے مطابق ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، تمام تر ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ اس کے مد مقابل بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے اندر جو بھی انتخابات ہوتے ہیں، ان کے ریاستی انتخابات ہوں، ان کے جنرل انتخابات ہوں، وہاں صرف 3 چیزوں کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے: اینٹی اسلام، اینٹی مسلمان اور اینٹی پاکستان۔ تو خاص طور پر بھارتی جنتا پارٹی کی بات کی جائے تو ابھی بھی جو بنگال کے اندر انتخاب ہوا ہے ان کا، مغربی بنگال کے اندر، تو وہاں بھی انہوں نے صرف اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلمان پر الیکشن لڑا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھارتی قوم ہے ان کو بھی ایسے شر پسند عناصر اور ایسی سوچ رکھنے والے، ہندوتوا سوچ رکھنے والے لوگوں کے خلاف اس سوچ کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے اور اس کے خلاف نکلنا چاہیے؟
یہ ایک ان کے ملک کا اپنا ایک مسئلہ ہے. بات تو جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بات تو ان کی ہوتی ہے, مگر ان کا جو ذہن ہے جیسے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اب بھی دیکھ لو جو ہمارے افغانستان سے میرا جو دہشت گردی ادھر کرواتے ہیں, پھر اس میں بھی یہی ہماری پاک فوج کا جو کردار ہے, میں کہوں گا کہ ان کا بھی ان کو جواب دیا گیا, مگر اس میں وہ ہمارے بھائی ہیں, اب یقین کرنا. مگر یہ جو کام کروا رہا ہے یہ انڈیا ہی کروا رہا ہے, بھارت ہی یہ کام کروا رہا ہے, نہیں تو ایسی بات کوئی نہیں. بہرحال پاکستان کے انشاءاللہ تعالی پاک آرمی ہماری ماشاءاللہ کھڑی ہے اور قوم کھڑی ہے, حوصلے بلند ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی جو فوج ہے انشاءاللہ ایک نمبر ہے پوری دنیا میں, اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر آئندہ اس نے کوئی جرت کی تو انشاءاللہ ایسا جواب دیں گے کہ انشاءاللہ وہ خاک میں ملا دیں گے ان کو, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے. پر جو ہے وہ امن کی بات پاکستان کرتا ہے اور ہمیشہ پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. بھارت نے ہمیشہ شر انگیزی کی, اس نے پاکستان کو جو ہے وہ اس کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی. اب بھی دیکھا جائے تو کبھی افغانستان کے ذریعے وہ شرارت کرتا ہے, اور کبھی فتنۃ الخوارج ہے, اور کبھی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہے اس قسم کی حماقتیں کرتا ہے. اس سب کے باوجود جو ہے وہ پاکستان متحد ہے, اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ پاک افواج کے شانہ بشانہ ہے. تو آپ بھارت کو کوئی اس حوالے سے میسیج دیں گے کہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں؟ ہاں بالکل, میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا کرتا ہے کہ حقیقت ہے, اس سے باز آ جائے, اس سے باز آ جائے تو اچھی بات ہے. عزت جو اللہ دیتا ہے, میں نے پہلے ابھی کہا ہے نا کہ یہ امریکہ کی اور ایران کی جنگ میں جو پاکستان کو عزت ملی ہے, یقین کرنا کہ پوری دنیا کی نظریں اس ٹائم پاکستان پر ہیں کہ اتنا بڑا کام اللہ پاک نے ان کے وزیر اعظم صاحب سے, فیلڈ مارشل صاحب سے جو کام لیا اور لے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا, کیونکہ جنگ سے جو تباہی ہوگی نا, یقین کرنا وہ بہت بڑی تباہی ہوگی. انہوں نے یہ مذاکرات کر کے دیکھو, وہ اسلام آباد میں امریکہ کے بھی اپنا نائب صدر صاحب آئے ہیں, ایران کے بھی آئے ہیں, ملاقاتیں کرائی ہیں, پھر اس کے بعد ملاقات. یہ تھوڑی بات ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ مذاکرات ہوں گے تو وہ پاکستان میں ہی ہوں گے. پاکستان بہت اچھا سواری کاری کر کے اور اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں یہاں کہوں گا میاں نواز شریف صاحب بھی ساری جس طرح ڈائریکشن سی ایم صاحبہ کو بھی دیتے ہیں, وہ بھی جس طرح کام ماشاءاللہ تعالیٰ لے رہی ہے, ڈیلی روز اجلاس کرتی ہے, انشاءاللہ میرا ملک ترقی کرے گا, ضرور ترقی کرے گا. پر میرا ایک میسیج ہے کہ 10 تاریخ کو نکلو اور اپنی پاک فوج کے لیے دعا بھی کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ میرا اللہ پاک میرے ملک کو شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ پاکستان جو ہے کلمے کے نام سے بنا ہے, تو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم انشاءاللہ فوج بھی تیار ہے, عوام بھی تیار ہے, بچے بھی تیار ہیں, 100 سال کے بڈھے سے لے کے انشاءاللہ 2 سال تک کا بچہ بھی پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے. میں یہی اس کو کہوں گا انڈیا کو کہ باز آ جا, سکون کر, امن کر, امن سے رہ, نہیں تو نہ ہم پہلے ڈرے ہیں نہ اب ہم ڈریں گے. پھر وہی بات کہ ہمیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ ہم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں. انشاءاللہ ان کے صدقے اللہ پاک تا قیامت پاکستان کو انشاءاللہ شاد و آباد رکھے گا, ہمیشہ آباد رکھے گا. میرے اللہ نے چاہا پاکستان ہمیشہ تا قیامت انشاءاللہ سلامت رہے گا. ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عوام, قوم, بچے سارے پاک آرمی کے ساتھ ہے. پاک آرمی کو انشاءاللہ ہم یہی کہیں گے کہ ان کے لیے دعا ہے, سلوٹ کرتے ہیں. پھر میں یہی کہوں گا کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان شہداء کو جو ماشاءاللہ قربانیاں دیتے ہیں. ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بارڈروں پہ دیکھو کہاں برفباریوں میں, طوفانوں میں, جب بھی کوئی ٹائم آیا تو پاک فوج کے جوان ڈٹ کے میرے وسیع سپلائی کی طرح ماشاءاللہ وہ بیٹھے نہیں ہیں, کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ قربانیوں سے آج میرا ملک انشاءاللہ تعالی بہت ترقی کر رہا ہے. اللہ پاک اس کو آباد رکھے. پاکستان شاد رہے, آباد رہے. یقینی طور پر مارکہ حق میں جو ہے وہ پاک فوج نے, ہماری پاک فضائیہ نے جو ہے وہ دنیا کو حیران کیا, اپنے سے بڑے ملک کو جو ہے وہ شکست سے فاش کیا, اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا مقام دنیا میں بلند ہے.
دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی کے بعد ہی اللہ نے پاکستان کو اتنی عزت سے نوازا کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود تھا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان نے جہاں جنگ رکوائی وہیں لوگوں کا معاشی قتل عام بھی رکوایا، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے سرفراز کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔